اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت، امامت کے نقش، آٹھویں امام کی زندگی ہم نے پڑھ لی، اور آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ چلیے آپ پڑھیے مولانا وقار صاحب، پڑھیے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی۔ ہمارے نوے امام جن کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب تقی اور جواد ہے، ماہ رمضان سن 195 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نوے امام جن کا اسم گرامی محمد، کیا نام ہے ان کا؟ محمد نام ہے۔ کنیت کیا ہے آپ کی؟ ابو جعفر۔ کنیت ابو جعفر ہے، صحیح ہے۔ اور لقب کیا ہے مشہور ترین آپ کا؟ تقی اور جواد، امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام۔ ماہ رمضان 195 ہجری میں شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ایک نمبر کا حاشیے پہ جائیے، کہاں گیا حاشیہ؟ مورخین نے آپ کی ولادت نیمہ رجب میں ذکر کی ہے، ہم لوگ اسی کو مانتے ہیں۔ نیمہ رجب یعنی 15 رجب، 15 رجب امام تقی علیہ السلام کی ولادت، صحیح نا؟ ولادت نیمہ رجب میں ذکر کی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ والا حوالہ اصول من الکافی سے قدر اسلام کو لینی، جلد 1 صفحہ رشاد شیخ مفید، صحیح ہے۔ یہ والی انہوں نے ذکر کی ہے ماہ رمضان میں، لیکن بعض مورخین نے آپ کی ولادت نیمہ رجب میں۔ ہمارے ہاں شہرت کیا رکھتی ہے مولانا؟ نیمہ رجب، 15 رجب، صحیح ہے۔ اور اگر ہم آپ کو ایک 14 ستارے میں دکھا دیں، 14 ستارے میں کیا ہے مولانا؟ معلوم ہے؟ دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟ کبھی دیکھیے جی؟ کیوں؟ وجہ؟ ہاں، بہت اچھی کتاب مولانا، بہت بہترین کتاب، بس اس کا تھوڑا سا انداز الگ ہے، ورنہ 14 ستارے بہت اچھی ہے۔ تو وہاں پہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کون سی تاریخ ذکر کی گئی ہے؟ 15 رجب والی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اختلافی بحثیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں دیکھتا ہوں 14 ستارے اگر مجھے مل جائے تو تھوڑا سا کم کر کے دے دوں، شاید ہو جائے۔ اور اب دیکھیے کہاں پیدا ہوئے آپ؟ شہر مدینہ میں۔ ہاں پڑھیے۔ آپ کے والد 8ویں امام اور آپ کی والدہ جناب سبیکہ ہیں۔ سبیکہ خاتون کون ہے؟ جناب کا نام سبیکہ ہے خاتون ہمارے 8ویں امام کی اہلیہ اور نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے کیا ہے؟ ماریہ قبطیہ، صحیح ہے، ان کے خاندان سے تھی۔ کون؟ جناب سبیکہ خاتون، ٹھیک ہے۔ اخلاقی فضائل، آئیے ذرا اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کتاب ملی ہے اور اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تقریباً شیئر بھی کیا ہے۔ پڑھا کرو اس کو مولانا، بہت اچھی کتاب ہے، ہر امام کے حوالے سے بہترین انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ گھر پہ بھی ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب پڑھے ہی نہیں تم نے تو؟ عہد امیر المومنین ہے، یہ کس کا عہد آیا؟ حضرت زینب کا، شروع ہی میں ابھی تو یہ
اضافہ یہ کون ہے؟ جابر بن حیان کی وفات یہ چوتھے امام کی زندگی ہے. اور نیچے جائیے، آپ کی تاریخ ہے آپ کے بعد 25 رجب المرجب. ہارون رشید ان کے 7ویں امام جی امام علی رضا علیہ السلام. اور اس کے بعد بہت واقعات اس میں ملیں گے آپ کو، بہت اچھے اچھے. مجلس پڑھو، خطبوں میں ذکر کرو، صحیح ہے، بیانات میں آپ کے شامل ہوئیں، اماں کی سیرتیں اس میں ملتی ہیں. ہم تو 10ویں امام کا ایک واقعہ جا کے کربلا سے جوڑ دیتے ہیں. اب بہترین نقطہ ہے وہ. آئیے، ان کی ولادت یہاں علماء کا بیان ہے کہ امام المتقین حضرت امام منتقی علیہ السلام و تاریخ 10 رجب المرجب. دیکھیے میں نے کیوں دیا دیکھنا، وہاں کیا تھا؟ نیمہ رجب. نیمہ رجب جانتے ہیں نا؟ 15. 10 رجب پتا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 10 رجب. میرے خیال سے یہی منائی جاتی ہے. 10 رجب منائی جاتی ہے. ہاں جناب. 10 رجب سن 195 مطابق 811 یوم جمعہ مقام مدینہ منورہ متولد ہوئے. یہ شواہد النبوت سے جو ہے انہوں نے لیا ہے، انوار نعمانیہ سے بھی لیا ہے. علامہ یگانہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چونکہ حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی، اس لیے لوگ تانازنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں. یہ سن کر امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے. اس نے مجھے صاحب اولاد کیا اور قریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا، ہے نا؟ تو یہاں باقی تاریخ میں انہوں نے اختلافی تاریخ ذکر نہ کر کے صرف کیا کیا ہے؟ سیدھی سیدھی تاریخ بیان کرتی ہے. چلیے پڑھیے. 10 رجب شہرت اسی کو ہے مولانا. کس کو؟ ہاں آپ کے والد 8ویں امام. پڑھو. آپ کے والد 8ویں امام اور آپ اور والدہ جناب سبیکہ ہیں، ہاں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماریا. یہاں خالی دیکھیے صرف سبیکہ دیا ہے. یہاں اگر آپ جائیں گے نا آپ مولانا، آپ کے والد و والدہ یہاں کہیں دیا ہوگا آپ کی کنیت و القاب. آپ کا مشہور والد ماجد حضرت امام علیہ السلام محمد رکھا، آپ کی کنیت ابو جعفر، آپ کے القاب جواد. یہاں دیکھیے وہاں جواد اور کیا دیا ہے؟ تقی. تو یہاں جواد، قانع، مرتضی اور مشہور ترین لقب تقی. ماں کا یہیں پہ تذکرہ ہوگا مولانا. واقع ولادت کے متعلق لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بھائی نے مجھے بلا کر کہا کہ تم میرے گھر میں قیام کرو کیونکہ خیزران کے بطن سے آج رات کو خدا مجھے ایک فرزند عطا کرے گا. یہاں ان کی ماں کا نام کیا دیا گیا؟ خیزران. میں نے خوشی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی. جب رات آئی تو ہمسایہ اور چند عورتیں بھی بلائی گئیں. نصف شب سے زیادہ گزرنے کے پر یکایک وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے. یہ حال دیکھ کر میں خیزران کو حجرے میں لے گئی اور میں نے چراغ روشن کر دیا. تھوڑی دیر میں امام منتقی علیہ السلام پیدا ہوئے. میں نے دیکھا کہ وہ مختون اور ناپوریدہ تھے. ولادت کے بعد میں نے انہیں نہلانے کے لیے تشت میں بٹھایا. اس وقت جو چراغ روشن تھا گل ہو گیا، مگر پھر بھی اس حجرے میں روشنی بدستور رہی. وہ اتنی روشنی رہی کہ میں نے بآسانی بچے کو نہلا دیا. تھوڑی دیر میں میرے بھائی امام رضا بھی وہاں تشریف لے آئے اور میں نے نہایت اجلت کے ساتھ صاحبزادے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی آغوش میں دیا. آپ نے سر اور آنکھوں پر بوسہ دے کر مجھے واپس کر دیا. 2 دن تک امام منتقی علیہ السلام کی آنکھیں بند رہیں. تیسرے دن جب آنکھیں کھلی تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا. میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوئی اور میں نے سارا ماجرا اپنے بھائی سے بیان کیا. آپ نے فرمایا تعجب نہ کرو، یہ میرا فرزند حجت خدا اور بس یہ رسول خدا ہے. اس سے جو عجائبات ظہور پذیر ہوں گے ان میں تعجب کیا. محمد بن علی ناقل ہیں کہ حضرت امام منتقی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہریں ہوا کرتی تھی.
تو دیکھ رہے ہیں مولانا کتنی تفصیل ہے اس میں. جی صحیح ہے. اور نام کا فرق دیکھا آپ نے, یہاں سبیکا اور وہاں خیزران. جی. خیزران. تو کیسے ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ صحیح کون سا نہیں ہے. تو ان کا جو ہے نام ہی ہو سکتا, دو نام ہو. جی صحیح ہے. تو یہ ہے سبیکا بھی نام ہو اور خیزران بھی نام. جی. چلیے. اور اخلاقی فضائل کے لحاظ سے بلند مرتبہ پر فائز تھیں. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ادھر سے بھی لیتے رہیں گے, سمجھ رہے ہیں. اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت تھی. ہاں, اخلاقی فضائل کے لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز تھی اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت تھی. اور ظاہر ہے دیکھیے اسلام میں جتنی بھی ناکارہ قسم کی منفی کردار کی عورتیں تھیں, اللہ نے انہیں صاحب اولاد نہیں کیا. کسی کو صاحب اولاد نہیں کیا ہے. ان کے کردار درست نہیں تھے. اپنے نبی کو, جو زمانے کے نبی ہیں ان کی زوجہ ہو, ان کو پریشان کیا ہو, چاہے امام کی زوجہ ہو. نوے امام کی خود بیوی ہے ام فضل, کہاں بیٹا ہوا اس کو, نہیں ہوا. رسول کی زوجات میں دیکھ لیجئے مولانا, عائشہ کو دیکھیے, حفصہ کو دیکھیے, کسی اور کو دیکھیے, کس کے کیا اولاد ہے, کسی کیا نہیں. جی. اور جو نیک کردار تھیں, جو پاکیزہ کردار کی حامل تھیں, اللہ نے سب کو صاحب اولاد کیا. اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام آپ کو پاکیزہ, بافضیلت و پاک دامن خاتون کے عنوان سے یاد کرتے تھے. جس روز امام متقی علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال ہوا, آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی. کس کی عمر مولانا؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی. اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی مولانا. کتنے سال میں؟ سب سے کم عمر ہمارے نبی امام کی. اور بغداد میں واقع قریش کے قبرستان میں اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغل میں دفن کیے گئے. آپ کی خبر کہاں مولانا؟ سامرہ میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم